خانہ فرنگ ایران کونسلیٹ جنرل اسلامی جمہوریہ ایران لاہور میں امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کے تعاون سے دختر رسول خاتون جنت بی بی فاطمہ سلام اللہ کے یوم ولادت اور عالمی یوم خواتین کے موقع پر معاشرتی ارتقاء میں خواتین کے کردار کے موضوع پر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خواتین نے شہزادی عصمت و خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ ڈی جی خانہ فرنگ ایران ڈاکٹر اصغر مسعودی نے بھی عالمی یوم خواتین کے موقع پر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خاتون جنت کا یوم ولادت کو ایران میں یوم خواتین کے طور پر منایا جاتا ہے۔ خاتون جنت نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا اور ظلم و فساد کے خلاف آواز اٹھائی۔ وسلم کی ہدایت کی راہ اور اسلام کی بقا کو اسی مبارک شجرے سے مضبوطی اور استحکام حاصل ہوا۔ اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی کامیابی حضرت زہرا کے وجود کی برکت سے وابستہ تھے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مجاهدت‌های زیادی در زندگی اجتماعی از خود نشان داد. دفاع از مظلوم تا پای جان، ظلم ستیزی و دفاع از حق، مقام خضوع و عبادت در برابر خدا، مقام والای علمی، رعایت حقوق فرزندان و همسر و سازش با سختی‌های زندگی. باید ابعاد نورانی ایشان برای جامعه روشن شود تا نقش این بانوی بزرگ برای همه مسلمانان آشکار گردد. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی اجتماعی زندگی میں بے حد جد و جہد کی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی اجتماعی زندگی میں بے حد جد و جہد کی، اپنی جان کی فکر کیے بغیر امام معصوم کا دفاع کیا، ظلم کے خلاف جد و جہد اور حق کا دفاع کیا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور عبادت میں ان کا کوئی نظیر نہیں۔ اعلیٰ علمی مرتبہ حاصل کیا، اولاد اور شوہر کے حقوق کی پابندی کی، اور مشکلات اور سختیوں کو برداشت کرنے کا ہنر میں بھی وہ سب سے برتر ہیں۔ ان کی شخصیت کے نورانی پہلوؤں کو معاشرے کی اصلاح اور ترقی کے لیے متعارف کرانا ضروری ہے۔ خواتین معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور یہ کردار مختلف میدانوں میں نمایاں ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مسلمانوں کی سماجی اور ثقافتی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کے کردار کے کچھ نمایاں پہلو کچھ اس طرح ہیں کہ مسلمان خواتین کے لیے اسوہ عمل ہیں۔ حضرت فاطمہ تقوی، صداقت، قربانی اور علم جیسے اوصاف کی وجہ سے مسلم خواتین اور نہ صرف خواتین بلکہ مسلم مردوں کے لیے بھی رول ماڈل ہیں۔ اسلامی اقدار کی ترویج، انہوں نے معاشرے میں اسلامی اصولوں اور اقدار کو فروغ دیا اور خطبات، تقریروں میں انصاف، انسانی حقوق اور خواتین کے مقام پر زور دیا۔ بطور ماں اور بیوی انہوں نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی تربیت کر کے انہیں اسلامی اور انسانی اقدار سے روشناس کروایا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے وقت کے سماجی اور سیاسی حالات میں ظلم اور فساد کے خلاف آواز اٹھائی اور ظلم کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے ہمیشہ مظلوموں اور ضرورت مندوں کی مدد کی اور سماجی اور فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ اسلامی تاریخ میں بھی ان کا کردار بہت ہی نمایاں ہے۔ حضرت زهرا هم در اجتماع خوب نقش ایفا کرد و هم در منزل. مادران مسئولیت بسیار مهمی در خانه و در جامعه ایفا می کنند. من به عنوان نمونه دو مورد را از حضرت زهرا عرض می کنم که یکی از مواردی که به والدین و به پدر و مادر اعلام کردن و مفید میتونه باشه در خانه با بچه ها بازی کردن. حضرت فاطمه هم مبارزات سیاسی داشت اما در خانه
تربیت مهمترین مسئله فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. این را بگید که فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معاشرتی کردار کے حوالے سے ہم نے بتایا، لیکن وہ نہ صرف معاشرے میں بلکہ گھر کے اندر بھی جو ان کا کردار تھا وہ ایک رول ماڈل ہے، اور گھر کے اندر ان کے کردار کے حوالے میں کچھ مثال دینا چاہوں گا۔ جو سب سے اہم کردار ہوتا ہے ماں کا، تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا اور بچوں کے ساتھ کھیلنا یہ ایک ماں کی ذمہ داری نبھانے میں بہت ہی اہم بات ہے۔ پدر و مادر با فرزندش باعث میشه که بین پدر و مادر و فرزند صمیمیت ایجاد بشه و اعتماد به نفس پیدا کنه و حضرت زهرا سلام الله علیها با امام حسن و امام حسین داخل خانه بازی میکرد و اینها را به طور مستقیم و غیر مستقیم پرورش میداد. به عنوان نمونه با امام حسن بازی میکرد و میفرمود که اشب اباک یا حسن، حسن جان شبیه پدرت باش، همچنان که پدرت گره از حق برمیگشاید. حسن جان با آدم کینه توز دوست نشو و همچنین با امام حسین بازی میکرد و به طور مستقیم و غیر مستقیم فرزندانش رو پرورش میداد. فاطمه زهرا کسی هست که مادر حسن است، حسین است و زینب هست که این انسانهای بزرگ را تربیت کرده و این کار بسیار بزرگی است. ان کا اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا اس کے بہت ہی مثبت نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ والدین اور بچوں کے درمیان محبت بڑھتی ہے اور پیار بڑھتا ہے، اور حضرت فاطمہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی گھر میں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیلتی تھی، اور کھیل کے دوران ہی ان کو اخلاقی اقدار بھی سکھاتی تھی۔ اور ایک مثال کے طور پہ جب وہ ان کے ساتھ کھیلتی تھی تو اکثر یہ اشعار پڑھتی تھی جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے حسن اپنے والد علی علیہ السلام کے جیسے بنو، ہمیشہ حق کا ساتھ دو، احسان کرنے والے خدا کی عبادت کرو اور کینہ پرور لوگوں سے دوستی نہ رکھو۔ تو انہوں نے ہمیشہ کھیل کے دوران کھیلتے ہوئے بچوں کے ساتھ ان کی اخلاقی اقدار بھی ان کو سکھائے، اسی لیے وہ امام حسن، امام حسین اور بی بی زینب جیسے نمایاں اسلامی شخصیات کی والدہ ہیں۔ که فاطمه زهرا رعایت میکرد و پیامبر دستور داده عدالت میان فرزندان هست. رسول گرامی اسلام میفرمایند که با بچه هاتون با عدالت رفتار کنید و رسول گرامی اسلام دیدن یک مردی دو تا فرزند داره، یکیشو بوسید دیگری رو نبوسید و پیامبر اعتراض کرد چرا فرزند دومت رو نبوسیدی؟ پدر و مادرها باید بین فرزندانشون عدالت برقرار کنند و فاطمه زهرا خیلی سخت بود با عدالت بین امام حسن و امام حسین رفتار میکرد. بات ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کے درمیان انصاف سے عمل کرنا ہے۔ وہ اپنے بی بی فاطمہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ جیسا کہ ان کے والد کا حکم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، وہ ہمیشہ انصاف سے کام لیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا، اس کے دو بچے تھے، اس نے ایک کو بوسہ دیا اور دوسرے کو نہ دیا، تو نبی ان سے ناراض ہوئے اور ان کو کہا، سختی سے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں، برابری کا سلوک کریں۔ اور بی بی فاطمہ تو زہرا ہمیشہ اس بات پر عمل کرتی تھی، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کے درمیان انصاف سے و برابری سے کام لیتی تھی۔ زیاد مزاحم شما نمیشم، مجددا تشکر میکنم. همونجوری که من دارم اردو یاد میگیرم شما هم انشاءالله فارسی یاد بگیرید. خانه فرهنگ کلاس های زبان فارسی را دایر میکنه، از همه شما دعوت میکنیم انشاءالله تشریف بیارید. زبان فارسی زبان نیاکان ماست، زبان علم، زبان دین هست. پاکستان و لاهور که وقتی میبینن اقبال لاهوری 5000 بیت شعر فارسی داره، خب معناشو نمیفهمن. فرزندان یا نوه‌ها و بچه‌های اقبال لاهوری وقتی 5000 بیت
اقبال رو نفهمن با پدر بزرگشون نمیتونن ارتباط برقرار کنن. پس باید زبان فارسی رو توجه کنیم و بهش اهمیت بدیم و یاد بگیریم. لوں گا آپ تمام شرکا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جیسا کہ یہ اردو سیکھ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی فارسی زبان سیکھیں. فارسی زبان ہمارے اجداد کی زبان ہے, ہمارے بزرگوں کی زبان ہے.